بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ او قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، سبق نمبر 4A میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم سبق شروع کریں، میں احمد سلمان بلوچ صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں، جو امیر جماعت اسلامی حلقہ PP 160 لاہور میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے یہ آن لائن اسکل انہانسمنٹ پروگرام شروع کیا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے مجھے موقع دیا ہے۔ میں ان کا انتہائی مشکور ہوں، جزاکم اللہ خیر۔ آئیے چلتے ہیں آج کے سبق میں۔ آج ہم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 6 اور 7 پڑھیں گے۔ گرامر میں ہم مذکر سے مونث اور پھر اس کی جمع بنانا سیکھیں گے۔ آج کے سبق کے اختتام پر انشاءاللہ ہم قرآن میں بار بار استعمال ہونے والے 15,387 الفاظ انشاءاللہ سیکھ جائیں گے۔ اس سلائیڈ کا مقصد آپ کو یقین دلانا ہے اور بار بار یاد دہانی کرانی ہے کہ سورہ فاتحہ اور تعوذ کے تقریباً جو الفاظ ہیں وہ قرآن میں 9,000 بار آئے ہیں، لہٰذا اس کو بڑی محبت سے اور بڑے شوق سے سیکھیے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا، اہدی کا مطلب ہے ہدایت دے، نہ ہمیں۔ اہدنا ہدایت دے ہمیں۔ اگر ہم TPI یعنی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کے تحت بات کریں تو اہدنا یہاں پر آئے گا، ہدایت دے ہمیں۔ قرآن ہدایت ہے، قرآن ہادی ہے، ہدی للناس ہے یعنی اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہدی للمتقین ہے یعنی جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے۔ الصراط، صراط کہتے ہیں راستے کو، یعنی ہدایت دے راستے کی۔ کون سے راستے کی؟ المستقیم، جو سیدھا ہے، یعنی ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ یہ سیدھے راستے کی ہدایت کا مطلب ہے کہ ہمیں زندگی کے ہر کام میں سیدھے راستے کی ہدایت دے، یعنی ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اچھا، مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہدایت پر ہیں، نہیں، مسلمان ہونا ہدایت کی طرف پہلا قدم ہے۔ اس کے بعد ہمیں قدم قدم پر جو ہے ہدایت کی ضرورت ہے۔ ہمیں نماز پڑھتے وقت ہدایت کی ضرورت ہے، نماز کے بعد ہدایت کی ضرورت ہے، گھر میں ہدایت کی ضرورت ہے، آفس میں، کلاس میں، دوستوں سے باتیں کرتے ہوئے، بازار میں، شیطان کے وسوسوں کے دوران ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے۔ گویا ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت یہ ہدایت مانگتے رہنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور ہدایت کہاں سے ملتی ہے؟ ہدایت ہمیں قرآن پاک سے ملتی ہے، ہدایت ہمیں احادیث سے ملتی ہے۔ تو ہمیں قرآن کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، احادیث کو بھی سمجھنا ہے، پڑھنا ہے۔ تو ہر نماز میں آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح آپ کے جسم کو 3 وقت خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہماری روح کو بھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا بہترین انتظام کیا ہے۔ دیکھیے، جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو صبح کی نماز میں اور مغرب کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں امام قرآن اونچی آواز میں پڑھتا ہے، تو وہ بیسیکلی اس دن کا پیغام ہوتا ہے آپ کے لیے۔ اب آپ جاتے ہیں اور وہاں پر اگر آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ امام صاحب نے یا اللہ تعالیٰ نے آج آپ کے لیے کیا ہدایت رکھی تھی، تو پھر تو آپ نے اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا۔ تو وہ اس دن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ، جس طرح کہتے ہیں دانے دانے پر یعنی مہر ہوتی ہے کہ آپ نے یہ ایک رزق کھانا ہے، اسی طرح آیت آیت پر آپ کے لیے مہر لگی ہوئی ہے کہ یہ آیت آپ نے سننی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو انتظام کر دیا آپ کے لیے آیت سنانے کا، کیا آپ نے بھی انتظام کیا ہے اس کو سمجھنے کا کہ آج میرے لیے کیا ہدایت ہے، میں اس کو کیچ کر لوں؟ تو یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ اور ہدایت کی ضد کیا ہے؟ اپوزٹ، یعنی ضلالت، یعنی گمراہی۔ تو اگر آپ ہدایت پر نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر آپ گمراہی پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہی سے بچائے۔
پھر ہم اس کے بعد دعا مانگتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے جن پر. تو صراط کہتے ہیں راستے کو، یہ آلریڈی ہم بات کر چکے ہیں. صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ، وہ راستہ جو جن پر تو نے انعام کیا. الذین، الذین کا مطلب ہے ان لوگوں کا، اور الذین کا ایک اور مطلب بھی ہے وہ لوگ جو، یا وہ سب جو. اور الذین قرآن میں 1080 مرتبہ آیا ہے. انعمتا، یہ اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، انعام، نعمت. تو انعمتا کا مطلب ہے انعام کیا تو نے. انعمتا، انعام کیا تو نے. انعمتا، انعام کیا تو نے. علیہم، ان پر. یہ علیہم دو لفظوں کا مجموعہ ہے، علا اور ہم. علا کا مطلب ہے پر، ہم کا مطلب ہے وہ سب. اب وہ سب پر تو نہیں کہہ سکتے، اس لیے ہم اس کو ان پر کہتے ہیں. تو یہ علیہم، ان پر. تو صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے ان پر. اب کن پر انعام کیا؟ یاد رکھیے 4 لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا. انبیاء پر انعام کیا، صدیقین پر انعام کیا، شہداء پر انعام کیا، صالحین پر انعام کیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ ہمیں ان کے راستے پر چلا. تو ان کے راستے کون کون سے تھے؟ دیکھیے انبیاء کا راستہ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لیتے ہیں، وہ ایمان کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پیش کرنے کے لیے آتے کہ آپ ایمان پر آ جائیں، آپ اللہ کو ایک مانیں. اس کے بعد پھر انہوں نے ہمیں اعمال سکھائے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک. پھر آپ نے دعوت دی اسلام کی، ساری زندگی دعوت دی. پھر اس کے بعد آپ نے لوگوں کے عقیدوں کو پاک کیا، عقیدوں کو صاف کیا، معاشرے کے اخلاق کو بہتر بنایا، اچھی چیزوں کو رائج کیا، بری چیزوں کو ختم کیا، نیکی کا حکم دیا، برائی سے روکا، خاندانوں میں یہ عمل کیا، معاشرے میں عمل کیا، سوسائٹی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کروایا. یہ ہیں وہ کام جو ہمیں کرنے ہیں، ورنہ ہم ان لوگوں کے راستے پر نہیں ہوں گے. کن کے راستے پر؟ یعنی کہ انبیاء کے راستے پر نہیں ہوں گے، ہم صدیقین کے راستے پر نہیں ہوں گے، ہم شہیدوں کے راستے پر نہیں ہوں گے، ہم صالحین کے راستے پر نہیں ہوں گے اگر ہم نے یہ کام نہ کیے. تو آئیے آج سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہمیں ان 4 کاموں کو کرنا ہے. ایمان پر قائم رہنا ہے، لوگوں کو دعوت دینی ہے دین کی، لوگوں کو پاک کرنا ہے، معاشرے کو غلط چیزوں سے پاک کرنا ہے انشاءاللہ، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، اپنے خاندان میں، اپنے معاشرے میں، سوسائٹی میں ان چیزوں پر عمل کروانا ہے انشاءاللہ. پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے راستے پر ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا. پھر ہے غیر المغضوب علیہم، نہ کہ جن پر غضب کیا. غیر کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور غیر کا مطلب علاوہ بھی ہوتا ہے. دیکھیے اردو میں ہم کہتے ہیں یہ کون ہے جی، یہ غیر ہے، یعنی یہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ ہمارے علاوہ ہے. تو غیر کا مطلب علاوہ بھی ہے اور غیر کا مطلب نہیں بھی ہے. مغضوب، مغضوب وہ ہیں جن پر غضب کیا گیا. دیکھیے جیسے ظالم ہے ظلم کرنے والا، مظلوم جس پر ظلم کیا گیا، یہ مغضوب بھی اسی وزن پر آیا ہے، مظلوم کے وزن پر، جس پر غضب کیا گیا. کس پر غضب کیا جاتا ہے وہ بھی ہم آگے بتائیں گے انشاءاللہ. علیہم، ان پر، یعنی نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب کیا گیا. علیہم، ان پر ابھی ہم نے پڑھا ہے. علیہم 2 لفظ ہیں، علا کا مطلب ہے پر، ہم کا مطلب ہے وہ سب یا ان. تو علیہم، ان پر. ولدالین، وا کا مطلب ہے اور، لا کا مطلب ہے نہیں. وا کا مطلب اور، لا کا مطلب نہیں. دالین، جو گمراہ ہوئے. دال سنگولر ہے، گمراہ ہونے والا. دالین، وہ سب گمراہ ہوئے. اور اردو میں تو ہم ضلالت کا لفظ استعمال کرتے ہی ہیں، یعنی کہ وہ گمراہی میں ہے. اور دال کی جمع جو ہے دالین ہے. دیکھیے مغضوب جو ہے نا، اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس علم ہے اور وہ اس علم پر عمل نہیں کر رہا. تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا. ہم کہانیوں میں پڑھتے ہیں کہ یہودی ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا. کیوں؟
کیونکہ ان کے پاس ہدایت تھی، ان کے پاس تورات تھی، انجیل تھی، اور انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ اب ذرا خود سوچئے، کیا ہمارے پاس علم ہے؟ ہاں جی، ہمارے پاس قرآن کا علم ہے، قرآن اویلیبل ہے۔ کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ اب یہ آپ نے خود سوچنا ہے کہ آپ انعام یافتہ لوگوں میں سے ہیں یا آپ مغضوب لوگوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مغضوب لوگوں میں سے بچائے۔ ہمارے پاس قرآن کا علم ہے، ہمیں قرآن کے علم کو سیکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اکثر اپنے لیڈرز کو، اپنے ہیروز کو فالو کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی طرح کے کپڑے پہننا چاہتے ہیں، انہی کی طرح بال بنانا چاہتے ہیں، انہی کی طرح چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دیکھ لیجئے اس سے پہلے کہ اس کو آپ فالو کریں، جو ہیرو آپ کا ہے یا لیڈر ہے آپ کا، اور یہ دیکھ لیں کہ کیا وہ قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ مغضوب لوگوں میں سے ہے اور ہم ایسے آدمی کی پیروی کر رہے ہیں جو مغضوب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل سے بچائے اور ہمیں قرآن پر عمل کرنے والا بنائے۔ وَلَضَّالِّینَ، ضالین وہ کہتے ہیں ان لوگوں کو جو جانتے نہیں ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہے اور وہ گمراہ ہیں، لیکن وہ علم بھی نہیں حاصل کرنا چاہتے کہ بھئی میں پتہ تو کروں کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، یعنی کہ جن کے پاس علم نہیں ہے اور وہ جانتے بھی نہیں ہیں اور وہ جاننا بھی نہیں چاہتے کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو ہمیں ان دونوں طرح کے لوگوں سے، یا اللہ ہمیں ان دونوں میں سے شامل نہ کرنا، نہ ہمیں مغضوب میں شامل کرنا، نہ ہم ضالین میں سے ہوں۔ یہ ہے وہ دعا جو ہم ہر وقت، ہر نماز میں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن ہمارے گھر میں موجود ہے اور ہم بھٹکتے پھریں یا بھٹکنے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ تو ہمیں قرآن کو سیکھنا ہے اور پلان بنانا ہے، اور یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کر لیا قرآن کو سیکھنے کے لیے۔ اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجئے، اللہ کا شکر ادا کیجئے اور دعا مانگیے اللہ سے، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ جزاک اللہ۔ ہم تھوڑی دیر میں انشاءاللہ گرامر کے لیے حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔